فرمایا طرح طرح کی سوچ و بچار میں مت پڑو، دل کو رنج اور خرافات سے فارغ رکھو، طرح طرح کی سوچ اور بچار کی کوئی مت رہو، رنج کو قلب پر آنے نہ دو بلکہ جسم پہ لو۔ پھر فرمایا بعض لوگوں کے قلب کو مہلت ہی نہیں ہوتی، واہیات خرافات میں وقت صرف ہو جاتا ہے، دل پہ رنج نہ آنے دو اور پھر معاملہ اللہ کے سپورٹ کرو، اللہ کی مرضی۔ کوئی بات کی بات ذہن میں آ گئی، جب وقت آئے گا تو اللہ خیر کر دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ کرو نا میاں، تمہارے رنج کرنے سے کیا کام ہو جائے گا؟ کیا تمہارے سوچنے سے ہو جائے گا؟ صرف یہ ہوگا کہ تمہارا دل اس رنج سے کمزور ہو جائے گا۔ تو دل پہ رنج نہ آنے دو۔ اگر ماضی کا ہے تو سمجھو اس میں میرے لیے خیر ہوگی، کوئی بہتری ہوگی۔ آئندہ ہے تو معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دو میاں۔ اس وقت تک جینا کس نے پتا ہے؟ بس اوقات ہم سالوں پہلے ایک بات سوچنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ زندگی کے وہ دن اس کو ملنی نہیں ہے، اور اس کو سوچ کی وجہ سے آج اپنی خراب کر رہا ہے، آج خراب کر رہا ہے۔ تو میاں اس وقت ہوگا تو اللہ تو آج بھی ہے، اس وقت بھی ہے، اللہ دیکھ لیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے۔ تو حد الامکان آدمی کوشش کرے کہ اپنے دل کو رنج اور غم سے دور رکھے، اس سے آپ کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کا آپ کی صحت پر بھی اثر پڑے گا، اس سے آپ کو عبادات میں بھی سستی ہونے لگ جائے گی۔ اس معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرو۔ ہے مشکل کام، ہے مشکل کام، لیکن اس سے آدمی بہت ساری مایوسیوں سے بچ جائے اور زندگی کی تلخی سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا دل کو رنج اور خرافات سے فارغ رکھو، طرح طرح کے سوچ و بچار میں مت رہو، رنج کو قلب پر مت آنے دو بلکہ جسم پہ لو بس۔ www.darsequran.com